کا دو اہم کام ہے. ایک تو یہ کہ اس سے کھانا کھائے گا. آج کل اسپون چل گئے, پہلے کچھ خاص کام دیے جاتے تھے چمچوں سے, اب کھانے پینے میں بھی چمچ آ گئے. حالانکہ غیر مسلموں نے بھی اس چیز کو قبول کیا اور مانا ہے کہ ہماری جو یہ شہادت کی انگلی جسے ہم کہتے ہیں, اس انگلی میں جب ہم اسے چوستے ہیں تو کچھ لفظ ایسا نکلتا ہے جو پیٹ میں کھانے کو ہضم کرتا ہے. یہ ہے سنت کا فائدہ. اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 انگلی سے نہیں کھاتے تھے. سنت جو ہے وہ 3 انگلی سے. اصل میں یہ انگلی 2 انگلی سہارے کے لیے, کیونکہ ایک انگلی سے تو کھایا نہیں جا سکتا. تو یہ کیونکہ جب یہ زبان پہ لگتی ہے تو ایک لفظ کو زبان کھینچتا ہے اور اس سے کھانا, چمچ سے وہ چیز تو ملے گی نہیں. یہ ہے سنت کا فائدہ. بہر تو انگلی کا فائدہ کھانا کھانا. اور دوسرا آپ کہیں گے ہاں اگر کوئی آدمی آیا ہے ہمارے محلے میں, کوئی پتہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی مسجد غوثیہ کس طرف ہے, تو انگلی سے بتا دیتے ہیں. سمت کو متعین کیا جاتا ہے انگلی سے, دشا کو نردھارت کیا جاتا ہے انگلی سے. یہ 2 کام. تو آپ اس چیز کو دیکھ کر تو اپنی انگلیوں کو میرے رسول کی مبارک انگلیوں کی طرح مت سمجھ کہ تیری انگلیاں تو کھانے کے لیے ہیں, مگر میرے رسول کی مبارک انگوشت صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں, بلکہ یہ وہ مقدس انگلی ہے کہ اگر کسی ہانڈی میں داخل ہو جائے تو اس میں اتنی برکت کی سینکڑوں لوگ سیلاب ہو. رسول کی انگلی یہ صرف دشا کو نردھارت کرنے کے لیے نہیں, سمت کو متعین کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ وہ مبارک انگلی ہے کہ اگر زمین کی طرف جھکے تو اس سے چشمے جاری ہو جائیں, آسمان کی طرف اٹھے تو کبھی سورج پلٹ جائے, کبھی چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. ہم کسی چیز میں رسول کی طرح نہیں ہو سکتے. رسول کا احسان ہے, رب کا کرم ہے کہ بشری نبادے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تاکہ ہمیں بندگی کا طریقہ معلوم ہو جائے, عبادت کا سلیقہ معلوم ہو جائے. ہماری ڈیوٹی, اس پہ تو بہت باتیں کی جا سکتی ہیں بہرحال وقت کو دیکھتے ہوئے, کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. الحمدللہ عقیدہ بہت مضبوط ہے, ہم سبھی تو مسجد غوثیہ میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. درست یہ عقیدہ کے ساتھ ایک غلام کی کیا ڈیوٹی ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں, ہمیں ناز ہے. 5 چیزیں رسول نے فرمائی اسلام کی بنیاد. نماز, کلمہ شہادت ہے, نماز, روزہ ہے اور زکات. ایک مسلمان اپنے کو, جو مسلمان کہہ رہا ہے, یعنی اس کے پاس ایک اسلامی بلڈنگ ہے. کسی بھی بلڈنگ میں جو دنیا میں ہم بناتے ہیں ادھر ادھر عمارتیں, اگر اس کی فاؤنڈیشن بنیاد کمزور ہو تو وہ بلڈنگ خطرے. خریدنے کوئی جائے, آپ کہیے کہ یہ اتنے لاکھ پاؤنڈ کی ہے, وہ کہہ دیے کہ بس بنیاد بہت کمزور ہے, فری میں دے گا تو آپ نہیں جائیں گے. مرنے جانا ہے کیا, ہلاک ہو جائیں گے. تو جب نماز کو رسول نے اسلام کی بنیاد کہا ہے, تو وہ مسلمان جو نماز نہ پڑھے اس کا ایمان خطرے میں, جو زکات نہ دے, جو روزہ نہ رکھے, صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے, ایمان گویا خطرے میں, کیونکہ بغیر بنیاد کے عمارت ہمیشہ خطرے میں رہتی. اب بندگی جو ہمیں ادا کرنی, رب نے جو ہم سے کہا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندے کو جب یہ معلوم ہو گیا تو اسے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ رب ہمیں کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک, رب نے ہمیں اپنی عبادت, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, تو یہ 24 گھنٹے میں ہمارے لیے کیا چیز نیسیسری ہے, مسٹ ہے, جو ہمیں کرنا ضروری. ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو کوئی ٹھکانہ پتہ نہیں کیا. اگر ہم اوپر چلے جائیں, وہ لوگ جو صحابہ کی اولاد ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی اولاد ہیں, ان کو چھوڑ اس کے علاوہ اگر تاریخ تلاش کیجیے گا تو کسی کو مختوم اشرف نے مسلمان کیا ہوگا, کسی کو غریب نواز نے, کسی کو داتا نے کیا ہوگا.
ان گھروں سے، ان بزرگوں کی آستانوں سے ہمیں دولت اسلام ملی، سب سے بڑا کرم ہے۔ اب اس کے باوجود ایک وہ سوچیے، ایک بچہ جو کافر کے گھر میں پیدا، کتنا مشکل ہے اس کا مسلمان حق مذہب سے قبول کرنا، کتنا مشکل ہے۔ کبھی کبھی ایسا آپ دیکھتے ہیں، ایسا ہوا ہو، کتنی دقت اس کے لیے، آپ کو بیٹھے بیٹھائے اسلام دیا، پھر بھی آپ اسلام کی باتوں پر عمل نہ کریں تو پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آج جو ہم سمسیاؤں سے گھرے ہوئے ہیں، بے روزگاری کی مار، ہر جگہ پریشانی تکلیف، کبھی بھی ہم چلے کوئی پیر آئے ہوئے ہیں پہنچ جائیں گے۔ واقعی کوئی اللہ والے پیر ہوتے ہیں، ان سے فیض حاصل کیا، لیکن جب بہت سے ڈھونگیوں نے دیکھا کہ پیر جب بن جاؤ تو لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے، اور افسوس کی بات ہے ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہمیں خبر ملے کہ فلاں جگہ ایک صاحب آئے، جائیے تو مراد پوری ہو جاتی ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں۔ سفر لمبا لمبا کریں گے، خرچ کریں گے، آستانوں پر ہم جاتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم محروم بھی، ایسا لگتا ہے کہ محروم لگتا، وہ ہمیں ہو سکتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ نہ دے رہے ہیں، اس سے بہتر چیز دینے والے، لیکن کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ ہماری مراد پوری کہاں ہونے والی ہے۔ صحابی رسول بارگاہ رسول میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مل اسلام، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ واٹس اسلام؟ اسلام ہے کیا، مجھے بتائیے۔ حضور نے فرمایا، خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں اسلام۔ انہوں نے فرمایا، حل علی غیرہن، یا رسول اللہ کیا یہ 5 کے علاوہ بھی ہم پر فرض ہیں؟ حضور نے فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں، ہاں نفلی عبادت، نفلی نماز تم چاہے جتنا پڑھو۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ سیام رمضان، رمضان کا مہینہ یہ بھی اسلام ہے۔ انہوں نے کہا علیہ غیرہ، کیا رمضان کے علاوہ بھی روزہ پڑھ؟ سرکار نے فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں، ہاں نفلی روزہ تم چاہے جتنا رکھو۔ پھر سرکار نے زکات فرمایا، انہوں نے کہا زکات کے علاوہ بھی مال نکالنا فرض؟ کہا نہیں، نفلی طور پر جتنا صدقہ کرو۔ اب وہ صحابی رسول کی مجلس سے اٹھے اور یہ کہہ کے جا رہے ہیں، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، خدا کی قسم جتنا میرے رسول نے فرما دیا نہ میں اس سے کم کروں گا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، میں اس سے زیادہ کسی چیز کو فرض سمجھوں گا، اور رسول نے جو بتا دیا اس میں کوئی کمی بھی نہ کروں گا۔ رسول کے مبارک کانوں میں یہ آواز گئی، حضور نے فرمایا، افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے تو اس کی مراد پوری ہو جائے، مرادیں یہاں پوری ہوتی، ہم نے بس سن لیا اور پہنچ جاتے، چاہے ہمیں یقین ہو یا نہ ہو۔ ابھی شبہ ہے کہ فلاں صاحب آئے ہیں، وہاں بات بنے گی کہ نہیں بنے گی، پہنچ گئے، چلو ایک بار تجربہ کر ہی لیا جائے، لیکن وہ مؤذن جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے دن بھر میں 5 بار کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح، بھلائی کے لیے آؤ، رسول کے حکم سے وہ بلا رہا۔ اب اگر تم اس کی آواز پر لبیک کہہ کر مسجد میں پہنچ جاؤ گے، یقیناً تمہیں بھلائی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، رب تعالیٰ تو تمہیں اپنے گھر میں بلا ہی رہا ہے بھلائی دینے کے لیے۔ 5 وقت اس کی آواز کو سن کر تم پہنچو گے تو وہ محروم لوٹو گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہوا سب سے اولین چیز جو ضرورت ہماری، وہ نماز، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی، سرکار سے پوچھ کر نماز 24 آور میں 5 ٹائمز، کتنا ٹائم کل اگر سب ٹوٹل کریں کتنا منٹ لگتے ہیں؟ 1.25 گھنٹہ ہو سکتا، 1 hour and 15 minutes میں سب ہو سکتی ہے، ایسا کہ اگر اکٹھا کر لیں، باقی 24 آور میں 2 hours آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گھنٹے کے لیے آپ کو نہیں عبادت کے لیے کہا، صرف عبادت کرنا ہے آپ کو 24 گھنٹہ۔ 2 گھنٹہ آپ نے نماز پڑھ کے عبادت کی، 22 گھنٹہ آپ کیا کریں؟